اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بعض چیزیں ایسے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں، ہم ان کو مانتے نہیں، نہ تسلیم کر رہے ہیں کہ رب کے احسانات میں ہم پہ یہ احسان ہے۔ پہلے تو جو آپ کو بتایا ہے وہ ہے جو آج بھی ہمارے لیے باعث افتخار ہے، باعث اطمینان ہے، باعث خوشی ہے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور کل قبر میں اور میدان حشر میں بھی ہمارے لیے باعث افتخار ہوگا جب 120 صفحے ہوگی اور میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 80 صفحے ہوگی۔ اتنی کثرت سے، اور میرے رب نے احسان کر دیا ہے اس امت کے تمام مرد و زن پہ کہ اس نے اپنے نبی مکرم کی امت میں سے بھی کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو حقوق اور فرائض اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بھیجے ہیں، ہم کبھی اپنے گریبانوں میں جھانک کے کیا ہم کر رہے ہیں پورے؟ وہ تو ہم پہ بار بار احسان کر رہے ہیں۔ داخل اسلام کیا، پھر ہمیں والدین دیے، پھر والدین کی محبت دی۔ اگر والدین کے دلوں میں محبت نہ ہوتی پھر اولاد کا کیا حال ہوتا؟ تو والدین کی محبت اتنی عظیم محبت ہے کہ آدمی تصورن اب ہم اس دور میں جس طرح ہم لوگ گزر رہے ہیں، ہم کیا اپنے والدین کا حق ادا کر رہے ہیں؟ میرے رب نے تو یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ والدین کا احسان مانو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ میرے سمیت سب اپنے گرمانوں میں دیکھیں، کیا ہم وہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ یاد رکھیں، یہ رمضان کریم 30 روزے بھی ایک بندہ رکھ لے، اعتکاف پہ بھی بیٹھ جائے، غریبوں مسکینوں کو ان کا بھی پورا خیال کرے، اس کے بعد جتنی نیکیاں کر لے، اگر ماں یا باپ یا دونوں میں سے ایک ناراض ہے، اس کو کسی چیز کا رب نفع نہیں دے گا۔ جتنی عبادات کرتا رہے، جتنی ریاضتیں کرتا رہے، جتنے صدقہ خیرات دیتا رہے، اگر گھر میں ماں اور باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو اس نے ناراض کیوں ہے اور وہ اس پہ ناراض ہیں، کوئی عبادت اس کے کام نہیں آئے گی۔ اور میرے رب کا یہ حکم بھی ہے کہ جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اور وہ اسی طرح اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ جل فرماتا ہے اتنے تک اس کو موت ہی نہیں دوں گا جب تک اس دنیا میں بھی اس کو عذاب میں مبتلا نہ کروں۔ بعد میں تو اس کے لیے دائمی عذاب ہے ہی ہے، قبر میں بھی اس کے لیے عذاب ہے، میدان حشر میں بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ کیوں؟ اس نے والدین کا احسان نہیں مانا، اور اس نے والدین کی قدر نہیں کی، اس نے والدین کا دل دکھایا ہے۔ بدبخت ترین وہ بیٹا ہے کہ گھر میں داخل ہو اور ماں اور باپ ڈر جائیں کہ ایسا نہ ہمیں کچھ کہے۔ زمین پہ سب سے بدبخت ترین اس وقت ہوئی ہے کہ اس کے ماں باپ لوگ اس کے آنے سے ڈرے۔ اور میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اپنے والدین کا تابعدار اور فرمانبردار ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، اور جو اپنے والدین کا نافرمان اور ان کا گستاخ ہے اور ان کو دکھ دیو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ یہ حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں کہ جنت کی جو خوشبو 40 سال کے فاصلے سے آتی ہے وہ خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ ہم تمام جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، عبادات سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو گھر میں جنت بیٹھی ہے اس کو ناراض کیوں ہے؟ اور ماں اور باپ کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے وہ کچھ ہے ہی نہیں، جبکہ سب کچھ وہی ہے۔ ہماری جنت بھی ہوئی ہے، ہماری جہنم بھی ہوئی ہے۔ ماں اور باپ کو ناراض کر کے کوئی گھر میں کعبہ میں چاہ کے بیٹھ جائے، کھول دے اس لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ، اندر بیٹھ کے بات کر رب اس کے ایک سجدہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کے ساتھ جنت کو بھی لنک کر دیا ہے اور جہنم کو بھی لنک کر دیا ہے۔
اب ہماری یا تو خوش قسمتی ہے یا ہماری بدبختی ہے۔ میں نے اپنے زمانے میں اس فقیر نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے اپنے ماں باپ کو ستاتے ہوئے، اور آتے ہیں لوگ ادھر آ کے اپنے معاملے بیان کرتے ہیں، اور خوف آتا ہے کہ ان کے دلوں میں انسان کا دل ہی نہیں ہے، ایسے بیٹوں کے دلوں میں، اندر سینے میں ماں اور باپ ان کے لیے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں ماں اور باپ پہ۔ اتنے دور میں جب ہر چیز میڈیا پہ آ گئی اور ماں باپ کے جو احسان ہیں اور ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ بار بار بتائے جا رہے ہیں، لوگوں کو راضی کر رہے ہیں، اور جو گھر میں جنت بیٹھی ہے اس کو راضی نہیں کر رہے۔ اور باپ کے آگے کون سی غیرت ہے؟ انہوں نے تجھے پیدا کیا ہے، انہیں سے تو نکل کے آیا ہے، ان کے سامنے کون سی غیرت ہے تیری؟ وہ ایک جوان کافی سا پرانے آستانے پہ تھے، آ کے بیٹھ ہوا، پوچھا والدین زندہ ہے کہ زندہ ہے؟ میں نے کہا دونوں خدمت، کہتے ہیں ماں کی کرتا ہوں باپ کی نہیں کرتا، باپ اس کا تو بولتا ہی نہیں نہ اس کو میں دیکھ سکوں۔ میں نے کہا پھر میں ساری زندگی تیرے لیے دعا کرتا رہوں، میری دعا تیرے حق میں رب قبول نہیں کرے گا۔ کہتے اس طرح ہے کہ وہ میرے ماں کے ساتھ میرے باپ نے یہ ظلم کیا۔ میں نے کہا وہ بھی ابھی معاملہ ہے، وہ تیرا اولاد کا معاملہ ہی نہیں ہے، وہ تو ان کا معاملہ ہے، جس کے ساتھ زیادہ کی رب سے پوچھے گا تو اولاد ہے، تیرا حق ہے کہ تو دونوں کے ساتھ دونوں کا غلام بن کے رہے۔ کہتے میں اگر معافی مانگو نہیں مان گے۔ میں نے کہا بازار میں چلے جانا، کھڑے ہو جانا، جب وہاں پہ تیرا باپ آئے پاؤں پکڑ لینا، اگر معاف نہ کرے تیری بےزتی ہو کہ یہ میری بےزتی ہوئی ہے، میدان حشر میں آ کے مجھے ادھر پکڑ لینا کہ میری وہاں پہ بےزتی ہوئی تھی، اب مجھے وہ عزت ہو۔ نبی مکرم کے حال میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہاں سے پکڑے وہاں پہ چھوڑ دوں گا۔ کہتے ٹھیک ہے میں باپ سے معافی مانگوں گا۔ اب دوسرے دن معاملہ ہوا، میرے پاس پھر آیا، کہتے ہیں اسی طرح بازار چوک میں والد جا رہے تھے، کبھی وہ یہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، غصے میں یہ معاملہ تھا، میں گیا جا کے پاؤں کے اوپر بیٹھ گیا اور ہاتھ پکڑ لیے، دونوں پاؤں پکڑ لیے ہاتھ سے۔ تو باپ نے یہاں سے پکڑا، سینے کے ساتھ لگا لیا اور فرمایا اور پاگل تیری ادھر جگہ ہے، تیری ادھر جگہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہم غیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہماری ماں اور باپ کے سامنے بڑی غیرت ہے۔ کبھی کفار کے سامنے ایسی غیرت کا اظہار کیا؟ ماں اور باپ جو ہمارے لیے جنت ہے، ان کو ہم نے ایسے پس پوچھ ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کوئی بھی عبادت نہ کرو، یاد رکھنا کوئی بھی عبادت نہ کرو، فقط ماں اور باپ کو آپ راضی کرتے رہو، میرا رب ضرور احسان کرنے والا ہے۔ داخل اسلام ہونا ضروری ہے، نبی مکرم کا امتی ہونا ضروری ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جس میں بے ادب نہ ہو،